شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے کوہ طور کی اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے کھلے ورق پر، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے، پس بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو محض تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 تھی یہ سورہ طور کی، پارہ نمبر 27 میں ہے۔ تو آپ اس فقرے پہ ذرا غور کیجئے کہ جو محض تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی ضروری کام کو چھوڑ کے، نماز کو، روزے کو، اچھی باتوں کو چھوڑ کے غلط باتوں کو پھیلانے کے چکروں میں، پیسہ کمانے کے چکروں میں جو لگے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات غور طلب ہے۔ تو تفسیر کے مطابق پہلی آیت میں ابتدائی 8 آیتوں میں جو تشریح طلب الفاظ ہیں، پہلے ان کی تشریح کی جائے گی اور ان کے بعد ان آیات کے مطالب اور معنی بیان بھی کیے جائیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے آپ کو خود اس سورہ پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہوگا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز شاداب ہے، طور، یعنی کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز اور شاداب ہے۔ خشک پہاڑ کو طور نہیں کہتے۔ بعض نے اسے عربی لغت کے الفاظ میں کہا ہے کہ لیکن اب طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا تھا، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، ید بیضاء اور عصا کے معجزات سے موید فرمایا، اس وقت کی دنیا کے سب سے طاقتور اور ظالم حکمران کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا جو خدائی کا دعوے دار تھا، جس نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جس کی سطوت اور جبروت کے سامنے کوئی شخص دم مارنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ آگے پھر مستور لکھی ہوئی مرتب کتاب الرا کو اس کا معنی ہے کہ کھال چمڑا قدیم زمانے میں جبکہ کاغذ سازی کی صنعت ابھی اپنے ابتدائی دور میں تھی، حسب ضرورت پائیدار کاغذ نایاب تھا، اس لیے دستور یہ تھا کہ کھال کو رگڑ رگڑ کر خوب باریک اور مصفا بنا لیا جاتا تھا، اس میں چمک سی پیدا ہو جایا کرتی تھی اور ایسی تیار شدہ کھال پر آسمانی صحائف، قیمتی دستاویزات اور شاہی فرمان لکھے جاتے تھے۔ منشور یعنی کھلی ہوئی، جس کا جی چاہے آئے اور مطالعہ کرے۔ البیت المعمور اس کا لغوی معنی آباد گھر ہے جس میں خوب چہل پہل ہو۔ حضرت حسن بصری کے نزدیک یہاں اس سے مراد کعبہ شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہر وقت آباد رہتا ہے۔ کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ رات دن میں کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی جبکہ وہ عبادت کرنے والوں سے خالی ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جس طرح زمین میں کعبہ شریف ہے، اسی طرح ہر آسمان میں وہاں کے مقیموں کے لیے ایک قبلہ موجود ہوگا ہے جو وہاں کے ذاکرین اور عابدین کا مرکز توجہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ 7ویں آسمان پر جو قبلہ ہے وہ کعبہ شریف کے عین اوپر ہے۔ یہاں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کیونکہ حدیث معراج میں اس کو البیت المعمور فرمایا گیا ہے، یعنی جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی جو بیت معمور کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے تھے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان ہفتم یعنی کہ 7ویں آسمان کے قبلہ کا نام بیت المعمور فرما دیا تو اس کے بعد کسی اور توجہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ آگے السقف المرفوع، اونچی بلند و بالا چھت، اس سے مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، عربی زبان میں مسجور کے کئی معنی ہیں۔ المسجور الذی ذہب ماؤہ، وہ چشمہ یا تالاب جس کا پانی خشک ہو جائے یا زمین میں جذب ہو جائے، اسے مسجور کہتے ہیں۔ اور وہ تنور جسے ایندھن سے بھر دیا گیا ہو، وہ خوب بھڑک رہا ہو، اس سے بھی النشور المسجور کہتے ہیں۔ مسجور جو پانی سے بھرا ہوا ہو، متحرک
ना हो बल्कि साकन हो। फिर हज़रत इब्ने अब्बास से मस्जूर का मानी महबूस मनकूल है, यानी जिसका पानी एक जगह रुका है वहाँ से बह कर कहीं चला ना जाए। बेशक वक़ूए क़यामत के वक़्त समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा और क़यामत के रोज़ वो उबलेगा, लेकिन यहाँ कसम समंदरों की मौजूदा हालत की उठाई जा रही है, इसलिए यहाँ इसका तीसरा मानी मुराद होगा, यानी कसम है इस समंदर की जो पानी से लबरेज है, लबालब भरा है, जिसके पानी को मुकर्ररा हद में बंद कर दिया गया हो। दाफ़िऊन दूर करने वाला, टालने वाला। पहले 5 कस्में उठाई गई। इन्ना अज़ाबा जवाब कसम है कि मुझे इन 5 अजीम शान चीज़ों की कसम, मुजरमीन और मुनकरीन पर अजाब आकर रहेगा। किसी की मजाल नहीं कि इस अजाब को टाल सके या रोक सके। कफ़ार मक्का को अपनी बहादुरी, अपनी क़ुव्वत और कसरत दाद पर बड़ा गुमान था। काबा शरीफ के बाइस सारा जजीरा अरब इनका अकीदतमंद था और इनका दिल से एहतराम करता था। इस बात ने इनके नशा पंदारा को मज़ीद तेज़ कर दिया था। वो दिल में ये समझ बैठे थे कि पहले तो अजाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना मरने के बाद कोई दोबारा ज़िंदा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया और अजाब आ भी गया तो हम अपनी क़ुव्वत और शौक़त और अपने खलीफ कबाइल की आनात से इसे बआसानी रोक लेंगे। अल्लाह ताला ने इनकी इस खाम ख्याली का कलाकमा कर दिया कि जो खुदा तूर से अपने एक बंदे को भेजकर फ़िरौन जैसे मुतकब्बर फरमानरवा को की सरकूबी कर सकता है, जिस खुदा ने अपने अंबिया और रुसल पर जो किताबें नाज़िल की हैं, इन सब में ये लिखा है कि हर शख्स को इसके अमाल बद की सज़ा मिलकर रहेगी। जिस खुदा की गफलत और किबरियाई का अतराफ़ करने के लिए, इसके हजूर जबीन न्याज झुकाने के लिए बहते मामूर में फरिश्तों का तांता बंधा रहता है, जिसने आसमान की ये ऊंचाई और पायदार छत बनाई है, और वो खुदा जिसके अमरे कुन से ठाठे मारते हुए समंदर मर्ज़ वजूद में आगे हैं। ज़ालिमों, तुम कहते हो कि हम ऐसे जब्बारों कहार के अजाब को रोक देंगे। ज़रा अक्ल के नाखून लो, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जब इसने तुम्हें तबाह करने का इरादा फरमा लिया तो इसकी आतिश गज़ब से कोई चीज़ तुम्हें नहीं बचा सकेगी। फिर अगली आयत में वक़ूए क़यामत के वक़्त कायनात में जो अस्तराब और तोड़ फोड़ का आलम होगा, इसको बड़े पुरजलाल अंदाज में बयान फरमाया जा रहा है। उसके बारे में कल की वीडियो में ज़िक्र होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर आप अज़ाब इलाही से बचना चाहते हैं तो नेकी की दावत दें, बुराई से रोकें, ये आपका अहम फरीज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।